وہ جو جذبات اور احساسات اور محبت ہیں اسے منتقل کر سکیں۔ حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ۔ اہل بیت اطہار کی محبت میں گزارا ہوا ایک دن 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور جو انسان اس عقیدے کے ساتھ اللہ رب العزت کی دعوت پہ لبیک کہتا ہوئے موت کی آغوش میں جائے گا، اللہ جنت کا وعدہ فرما رہا ہے۔ آئیے اس ماہ مقدس کا آغاز جس ہستی پاک کی ولادت سے ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں ایک ربائی پیش کر کے میں سلسلہ سخن آرائی کا دوبارہ آغاز کرتا ہوں۔ حیدر کی خطابت کا نیا روپ دکھایا، حیدر کی خطابت کا نیا روپ دکھایا، ایک پل میں امیہ کا ہے ایوان گرایا، یہ 5 اذانیں تیری چادر کا ہے صدقہ، زینب تیرے خطبوں نے اسلام ہے بچایا۔ آئیے اسی جذبے کے ساتھ ہم نے اگلا آخری ہمارے پروگرام کا جو حصہ ہے اسے لے کے چلنا ہے۔ میں محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ حیدر کی خطابت کا نیا روپ دکھایا، ایک پل میں امیہ کا ہے ایوان گرایا، یہ 5 اذانیں تیری چادر کا ہے صدقہ، زینب تیرے خطبوں نے تو اسلام بچایا۔ صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ معزز سامعین و حاضرین، آپ ایک طویل نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خوبصورت باتیں سن رہے ہیں۔ میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے بغیر کسی تمہید اور تخیر کے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے کریم نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ میں جب غور کرتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، سب سے زیادہ برکتیں تو رمضان میں ہیں، حضور نے یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے؟ سارے مہینے ان کے دن رات وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ربیع الاول میرا مہینہ ہے، حالانکہ ولادت کا دن ہے، ولادت کا مہینہ ہے، تو فرماتے ربیع الاول میری ولادت کا مہینہ ہے، تو سمجھ آتی کہ یہ ان کا مہینہ ہے۔ آپ نے کبھی نہیں ارشاد فرمایا کہ محرم میرا مہینہ ہے، حالانکہ محرم میں بہت ساری برکتیں ہیں، اس دنیا کی ابتدا انتہا بھی اسی مہینے میں ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی نہیں ارشاد فرمایا۔ پھر جب میں اس چیز کو پڑھتا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، پھر مجھ جیسا مسکین اس حکمت کو تلاش کرتا ہے آخر کیوں آپ کا یہ مہینہ ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے اتنی سی سمجھ آتی ہے اپنی عقل فہم فراست کے مطابق، 3 شعبان کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بدن سے جب مولا امام حسین جلوہ گر ہوتے ہیں، میرا عقیدہ نکھر کے مجھے یہ بتاتا ہے مصطفیٰ یہی تو بتا رہے ہیں جو مہینہ حسین کا ہوتا ہے وہی مہینہ مصطفیٰ کا ہوا کرتا ہے۔ جو مصطفیٰ کا وہ حسین کا، جو حسین کا ہو جاتا ہے وہ مصطفیٰ کا ہو جایا کرتا ہے۔ 3 شعبان دیکھیں، آپ 4 شعبان دیکھیں، غازی عباس علمدار جیسا انسان اس دنیا میں اپنے قدم کو رکھتا ہے، اور میں چند باتیں بھی اسی ہستی کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرات ذی وقار، میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں اور آج بھی آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک سکے کے 2 رخ جو ہیں نا، ایک سکے کے 2 جو رخ ہیں، ایک کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے، دوسرے کو عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ دیکھیں، جب جناب مرتضیٰ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے میرے اور آپ کے کریم نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں آنکھوں کو کھولا ہے اور کھول کے یہ بتایا ہے کہ میں مصطفیٰ کا شیر مرتضیٰ دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہوں۔
اب جب آپ حضرت غازی عباس کی پوری سیرت کو پڑھ کے دیکھیے گا، آپ آنکھیں نہیں کھولتے، پھر آنکھیں نہیں کھولتے، حتیٰ کہ مولا حسین جلوہ گر ہوتے ہیں، غازی عباس کو اٹھاتے ہیں، جیسے ہی آپ نے اپنے ہاتھ مبارک میں لیا، عباس نے آنکھوں کو کھولا اور سامنے سب سے پہلے حضرت حسین کو دیکھ کے یہ پیغام دیا ہے، جو مصطفیٰ کا شعر ہو اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، وہ جناب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آنکھوں کو کھولتا ہے، جو حسین کا شعر ہو اسے عباس کہتے ہیں، اور وہ حسین ابن علی کے ہاتھوں میں آنکھوں کو کھولا کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہا نہیں، کر کے بھی دکھایا ہے۔ جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا ویر ہے۔ اساتذہ کرام جلوہ گر ہیں، کسی سے بھی پوچھ لیجیے، کبھی جناب مرتضیٰ نے کہا ہو حضور کو کہ آپ میرے ویر ہیں؟ جرت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، زبان میں اتنی طاقت ہی نہیں۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، حضرت حسین بار بار کہتے تھے عباس تو میرا ویر ہے، عباس نے کبھی نہیں کہا کہ اے حضرت حسین آپ میرے ویر ہیں۔ جرت نہیں، طاقت نہیں، ہمت نہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں جو مولا ہوتے ہیں انہیں ویر نہیں کہا جاتا، بلکہ انہیں اپنا امیر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور جناب غازی عباس کا آخری وقت تھا، تو مولا حسین علیہ السلام نے جب ان سے کلام کیا تو ارشاد فرما رہے تھے کہ تو نے کبھی مجھے ویر کیوں نہیں کہا؟ اب پتہ نہیں کتنے ذوق کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے صرف اتنا سا جملہ کہا میرے میں یہ ہمت کیسے ہوتی میں کہتا آپ کو ویر، کیونکہ آپ کی نسبت مرتضیٰ، آپ میری نسبت مرتضیٰ کے ساتھ ہے، آپ کی نسبت فاطمہ بنت محمد کے ساتھ ہے۔ تو یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ ماں باپ کی تربیت نے سکھایا۔ ام البنین، آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ جب آئیں آپ نکاح میں حضرت علی کے تو پہلا جملہ آ کے اس کا کیا کیا؟ کہا میں آپ سے صرف حق مہر اتنا سا چاہتی ہوں، مجھے کبھی فاطمہ کہہ کے نہ بلانا۔ آپ نے کہا فاطمہ نام ہے، ذرا توجہ کیجئے گا، فاطمہ نام ہے تو فاطمہ کہہ کے کیوں نہ بلاؤں؟ انہوں نے کہا فاطمہ ایک ہی ہے جسے کائنات والے فاطمہ بنت محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہے ماں، یہ ہے باپ، پھر ان دونوں کو ملا کے جو دنیا کو شاہکار ملتا ہے اسے غازی عباس علمدار کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ذی وقار یہ صرف خود علمدار نہیں ہے، یہ علمدار بن علمدار ہیں۔ میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بدر، احد، خندق، حتیٰ کہ خیبر اور فتح مکہ تک مصطفیٰ کریم کا جو علمدار تھا اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ کہا میں علمدار بن علمدار ہوں، میرے بابا جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم کے علمدار ہیں اور میں حضرت حسین ابن علی کا علمدار ہوں۔ اور اگر آپ کا ذوق سلامت ہو، بالخصوص قبلہ بھائی جان کی توجہ چاہتے ہوئے، قبلہ میں جب ان کے نسب پہ، غازی عباس کے نسب پہ غور کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ یہ خود وفادار نہیں ہیں، یہ وفادار بن وفادار بن وفادار ہیں۔ خود وفادار کون؟ عباس وفادار، باپ وفادار کون؟ مرتضیٰ وفادار، دادا وفادار کون؟ جسے کائنات والے حضرت ابو طالب کے نام سے جانا کرتے ہیں۔ اور چاہے انسان جو مرضی کرے، جتنا مرضی لکھے، جس ڈنکے کی چوٹ پہ یہ پڑھتا رہے، لیکن تاریخ سے، احادیث سے، روایات سے تین ایسے کردار کبھی نہیں نکال سکتے۔ جب تک یہ دنیا رہے گی، حشر برپا ہو جائے گا، جب بھی وفاداروں کا نام لیا جائے گا تو تین لوگ ہمیشہ آپ کو ٹاپ لسٹ میں نظر آئیں گے۔ اور میں جب ان تین لوگوں کا نام پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں، تینوں کا جو ٹائٹل تھا دنیا میں وہ چچا کی حیثیت رکھتا تھا، وہ چاچے تھے، وہ اس طرح محبت کرتے تھے۔ کون؟ سب سے پہلے وہ کہ جس نے 45 سال اپنے جسم پہ مار کھا کے پوری کائنات کو یہ پیغام دیا ہے، کوئی 2 4 6 دن کی بات نہیں، میں 45 سال مصطفیٰ کی غلامی میں رہا ہوں، میں آپ کا چچا ہوں، مجھے کائنات والے حضرت ابو طالب کے نام سے جانا کرتے ہیں۔
دوسرا وفادار، وقت میرے پاس بہت تھوڑا ہے، میں نے جلدی جلدی پڑھنا ہے اور آپ نے ساتھ چلنا. دوسرا وفادار وہ ہے جسے کائنات والے حضرت امیر حمزہ کے نام سے جانتے ہیں. وفا مکمل ہی نہیں ہوتی جب وفا کے سب سے اوپر امیر حمزہ کا نام نہ لکھا جائے. اور حضرات ذیبکار، وفا شروع ہو ہی نہیں سکتی جب کربلا میں غازی عباس کی اس وفا کو نہ لکھا جائے، پڑھا جائے، سنایا جائے، دکھایا جائے، بتلایا جائے. اور سب کو سمجھا بتلا کے کہنے والے یہ کہتے ہیں آج ایک بازو بھی اپنے لیے نہیں حضرت حسین کی شہزادی کے لیے دے رہا ہوں، دوسرا بازو بھی حضرت حسین کی شہزادی کے لیے دے رہا ہوں، یہ گردن بھی حضرت حسین کی شہزادی کے لیے دے رہا ہوں. اور بتانا یہ چاہتا ہوں یہ میرے حقیقی بھائی نہیں ہیں، لیکن میں ایسی وفا کروں گا جب بھی وفا لکھی جائے گی وفا کے سب سے اوپر حضرت عباس کا نام لکھا جائے گا. اور حضرات ذیبکار، ہم اس گھرانے کی عظمت ان لوگوں کی وفاؤں کو کیوں نہ پڑھیں؟ دیکھیں، اگر کسی گھر میں ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونا تو وہ اتنے کمال والی بات نہیں ہوتی. سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، اس کے اندر سے کوئی انسان اپنا لوہا منوائے، پھر بڑی بات ہوتی ہے. اس گھر کے اندر امام حسن علیہ السلام کی امامت کا تارا بھی طلوع ہے، حضرت حسین کی شجاعت بھی نظر آ رہی ہے، زین العابدین کے سجدے بھی نظر آ رہے ہیں، امام باقر کا زہد بھی نظر آ رہا ہے، امام جعفر صادق کا علم بھی نظر آ رہا ہے، امام علی رضا کی رب کی بارگاہ میں رضا بھی نظر آ رہی ہے. ایسے گھرانے میں آ کے جو کمرے بنی ہاشم کا ٹائٹل لے جائے اسے عباس علمدار کہا جاتا ہے. سارے سونے، سارے خوبصورت، سارے چاند جیسے، لیکن ان چاند جیسوں میں سے جو وفا کے ساتھ اپنا لوہا منوا لے اسے عباس علمدار کہا جاتا ہے. اور آخری جملہ آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں. یارو، اس گھر کے وفادار بن جاؤ. آپ کہیں گے وفادار بنے، ہم ہیں تھوڑے سے لالچی، ملے گا کیا؟ جب تم ان کے وفادار بن جاؤ گے پھر رب کچھ زیادہ دے یا نہ دے تجھے ایسی اولاد دے گا جو حضرت عباس کے نقش قدم پہ چلتی رہے گی. تو انہوں نے وفائیں کر کے دی ہیں. اور میں نے عرض کی سودابہ سے یہ کی آیت مبارکہ، فرمایا دنیا بنے گی، جہاں ختم ہوگا، پھر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. یہ سب کے لیے یہی اٹل فیصلہ ہے، میرے اور آپ کے لیے. نہ مجھے کوئی جنتی کہہ سکتا ہے، حسن ظن رکھا جا سکتا ہے آپ کے بارے میں، لیکن مجھے نہیں پتا کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے نہیں جانا. جو دیتے ہیں جنتیں انہیں بھی پتا چل جائے گا. یہ جنتیں کون دے گا؟ یہ میرا رب دے گا. اب میرے اور آپ کے کریم نبی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں. دو شہزادے ایسے آئے، آپ نے اپنے ران مبارک پہ بٹھا کے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اے کائنات والو، یہ دونوں نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں. اب کسی مورخ سے پوچھئے گا، تفسیریں پڑھ کے دیکھئے گا، احادیث کو کھنگال کے دیکھے گا، آخر ان کی عمریں کتنی تھی. مجھے اور آپ کو یہی پتا چلے گا، ایک کی عمر 3 سال تھی، ایک کی عمر 4 سال تھی. یہ جملہ کہہ کے قلم کو ہوا کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. اب میری اور تیری زندگی کی انتہا یہ ہے جنت مل جائے. زہرا کے لال کی زندگی کی ابتدا ہی رب جنت کی سرداری سے کی. معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، آج کی ہمارا یہ جو خوبصورت پروگرام ہے پیام محبت، اس کے آخری مقرر کو میں نے دعوت دینی ہے، لیکن اس سے پہلے آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے اس کی تشریح تھوڑی سی کرنا چاہوں گا کہ اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے. ماہ شعبان المعظم کی پہلی تاریخ کو اللہ رب العزت نے مولا مرتضیٰ اور سیدہ پاک کو ثانی زہرا
حضرت سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کی 3 تاریخ کو سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ماہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ کو حضرت مولا غازی عباس علمدار تشریف لاتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کی 5 تاریخ کو سید الساجدین زین العابدین امام علی بن حسین بن علی تشریف لاتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کی 7 تاریخ کو حضرت شہزادہ قاسم بن حسن بن علی تشریف لاتے ہیں، اور اس ماہ مقدس کی 11 تاریخ کو شہزادہ علی اکبر بن حسین بن علی تشریف لاتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو 1 سے 11 تک تاریخیں بتائی ہیں، اب 11 سے واپس میں نے 1 تک آنا ہے، اور آپ کا مجھے ساتھ چاہیے۔ دیں گے ساتھ؟ زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور میں اس کے بعد مائک صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب کو پیش کر دوں گا۔ 11 سے اب میں وضاحت نہیں کروں گا، صرف تاریخ بولوں گا، یا تاریخ نہ بھی بولوں، تاریخ آپ کے ذہن میں ہے، چند اشعار جملے بول کے 1 تک میں نے واپس آ جانا ہے۔ آئیے 11 سے شروع کرتے ہیں۔ عکس جمال مرسل اعظم کہیں اسے، عکس جمال مرسل اعظم کہیں اسے، یا افتخار عالم و آدم کہیں اسے، ہم شکل مصطفیٰ کی ثنا کس طرح کہیں، اکبر کہیں امام تو ہم کیا کہیں اسے، اکبر کہیں امام تو ہم کیا کہیں اسے۔ آگے بڑھیے 7 تاریخ کو، کس طرح کوئی ثنا تیری کرے گا قاسم، کس طرح کوئی ثنا تیری کرے گا قاسم، پانی کوزے میں کوئی کتنا بھرے گا قاسم، گلشن فاطمہ زہرا میں کلی کی صورت، ام فروا تیری ٹہنی پہ کھلے گا قاسم۔ دیکھ کر قاسم کو شبر نے کہا اے میرے بھائی، دیکھ کر قاسم کو کہا شبر نے اے میرے بھائی، کربلا میں میری جانب سے لڑے گا قاسم، بیچ کر فخر سے کہتی ہے یہ ام فروا، جنگ عباس کی طرح کرے گا قاسم۔ آگے 5 کو آ جائیے۔ قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے، قلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے، حسین ابن علی کے اس علی کی یاد لکھتا ہے، ذرا تم اس کے سجدوں کی قبولیت کا قد دیکھو، اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھتا ہے۔ 4 شعبان جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام، پھول بن بن کے کھلا حضرت عباس کا نام، یوں لگا گھر میں میرے چاند اتر آیا ہے، میں جو دہراتا رہا حضرت عباس کا نام، تھی کڑی دھوپ میں مجھ پہ گنا سایہ، بس میرے ذہن میں تھا حضرت عباس کا نام، مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں، ان کو بھی لینا پڑا نام حضرت عباس کا، نام عباس کا، عباس نہیں ہوتا اگر، نام عباس کا عباس نہیں ہوتا اگر، بالیقین ہوتا وفا حضرت عباس کا نام، مجھ کو ریحاں میری ماں نے سکھائی ہے یہ بات، بس وظیفہ ہو تیرا حضرت عباس کا نام۔ 3 شعبان، جذبہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اہل بیت اطہار کی وہ عظیم نفوس قدسیہ کا ذکر ہے جو پیچھے ذکر کیے ہوں گے، اسے بہت افضل ہیں۔ تاریخ اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، تاریخ اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، اللہ رے شان جلالت حسین کی، کٹوا کے سر گواہی توحید دے گئے، بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی۔ محشر میں اجتماع کا یہ اہتمام خاص، شاید دکھائے جائے گی صورت حسین کی، جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخرو، محشر میں رنگ لائے گی نسبت حسین کی۔ کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل،
ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی۔ یکم شعبان، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب، یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے، تطہیر میں زہرا تو تیور میں علی ہے زینب۔ حسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق، حسنین کے دو نین پہ سو نین تصدق، سو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق۔ دل تو نہیں کر رہا بس کروں، لیکن مجھ سے زیادہ خوبصورت انداز سے انشاءاللہ اہل بیت کی مدح صاحبزادہ سید عتیق الرحمن صاحب فرمائیں گے۔ صرف یہ جملہ آخری سکون قلب، کیوں ہم یہ ذکر کرتے ہیں؟ آخر کوئی وجہ ہونی چاہیے کسی بھی کام کی۔ سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، سکون قلب ملا، لذت حیات ملی، در حیدر ملا تو ساری کائنات ملی۔ صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔